ایک بادشاہ محل کی چھت پر ٹہلنے چلا گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے نزدیک گھر کی چھت پر پڑی، جس پر ایک بہت خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی ایک باندی کو بلا کر پوچھا، کس کی بیوی ہے یہ؟ باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ نیچے اترا۔ بادشاہ پر اس عورت کا حسن و جمال کا سحر چھا گیا تھا۔ اس نے فیروز کو بلایا۔ فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، فیروز، ہمارا ایک کام ہے، ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے آؤ اور مجھے اس کا جواب بھی ان سے لے آنا۔ فیروز بادشاہ کا حکم سراخوں پر، اور وہ اس خط کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا، سفر کا سامان تیار کیا، رات گھر میں گزاری اور صبح منزل مقصود پر روانہ ہو گیا، اس بات سے لا علم کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر فیروز جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا، بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچا اور آہستہ سے فیروز کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا، کون؟ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ تو اس نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا، آپ بادشاہ سلامت، یا ہماری غریب خانے؟ بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کو اس طرح آنے سے جس میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی ہے۔ بادشاہ نے غصہ میں کہا، اے لڑکی، کیا کہہ رہی ہو تم؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ فیروز کی بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہہ گئے ہیں کہ اگر مچھر گر جائے کھانے میں تو میں ہاتھ اٹھا دیتی ہوں، اگر چاہے کہ میرا دل کرتا ہے کھانے کو، میں تمہارے پانی میں کئی پھول نہیں چھوڑوں گا۔ لوگوں کے باکثرت یہاں آنے جانے کی وجہ سے شیر کو اگرچہ جتنی بھی تیز بھوک لگی ہو، لیکن وہ مردار تو نہیں کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہیں جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی بات سے بڑا شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن اپنی چپل وہیں بھول گیا تھا۔ گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف لپکا۔ فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے بادشاہ کی چپل پر پڑی۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ اب فیروز کی آدھی رات راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی چھوڑ آیا، اس نے جو وہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا کر رہ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کے سفر پر صرف اس لیے بھیجا تھا تاکہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چپل نکالا، خط لے کر وہ چل پڑا اور کام ختم کر کے بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے انہیں انعام کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر بازار گیا اور عورت کو استعمال کے قیمتی کپڑے اور کچھ تحائف بھی خرید لیے۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا، چلو تمہارے مائکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا، بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پہن کر اپنے گھر والے کو بھی دکھاؤ۔ بیوی، جیسے آپ چاہیں۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہوئی۔ داماد اور بیٹی اور ان کے لیے لائے گئے تحفے کو دیکھ کر لوگ بہت خوش ہوئے۔ فیروز بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کو پوچھا اور نہ ہی اس کے واپس بلایا۔ پھر کچھ دن بعد اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور اسے پوچھا، فیروز، آپ ہمیں ہماری بہن سے غصہ اور ناراضگی کی وجہ بتائیں، پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اس نے کہا، اگر تم چاہو تو کر لو، لیکن میرے ذمہ اس کا کوئی حق نہیں جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنے کیس قاضی کے پاس لے گئے تو قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائی نے کہا، اللہ بادشاہ سلامت اور قاضی القاضیٰ کے قائم دائم رکھے۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک سر سبزہ باغ، درخت پھل سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے کیا تھا، تو اس شخص نے ہمارے باغ اجاڑ دیے، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ لیے اور کنویں کے خراب کر کے بند کر دیا۔
काजी ने फिरोज की तरफ मुतवज्जो होकर पूछा, हाँ तो लड़के तुम क्या कहते हो इस बारे में? फिरोज ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वह उससे बेहतर हालत में मैं उन्हें वापस किया। काजी ने पूछा, क्या उसने बाग तुम्हारे हवाले जैसे ही वैसी हालत में वापस किया जैसे पहले था? उन्होंने कहा, हाँ वैसी ही हालत में वापस किया, लेकिन हम इससे बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। काजी, हाँ फिरोज, तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? फिरोज ने कहा, काजी साहब, मैं किसी नफ़रत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन मैं बाग में आया तो उसमें मैंने शेर के पंजे के निशान देखे, तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। इसलिए शेर के इकराम की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह, जो टेक लगाए ये सब कुछ सुन रहा था, उठ कर बैठ गया और कहा, फिरोज, अपने बाग की तरफ अमन और मुतमईन होकर जाओ। वल्लाह इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में आया था, लेकिन वह वहाँ पर ना तो कोई असर छोड़ सका, ना कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका है। वहाँ पर थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया, और खुदा की कसम मैंने कभी तुम्हारे जैसे बाग के गिर्द लगी मजबूत दीवारें नहीं देखी है। तो फिरोज अपने घर लौट आया और अपनी बीवी को भी वापस ले आया। ना तो काजी को बात पता चला और ना ही किसी और को कि माजरा क्या था। अगर किसी के घर में इस तरह के या किसी भी तरह की प्रॉब्लम या फैमिली इश्यूज होते हैं, तो आप उसे इस तरीके से प्रेजेंट करें ताकि जो लोग वहाँ पे बैठे हैं, जो लोग फैसला कर रहे हैं, उन्हें ये बात समझ में ना आए कि आखिर मसला क्या था और किस टॉपिक से जो है ये बातें की जा रही थी, लोगों को पता भी ना चले और आपका जो है वो समाधान हो जाए और सवालों का जो है वो जवाब मिल जाए, जो कि ज़्यादा बेहतर होगा कि ज़्यादा चीज़ें जो है वो खुल के सामने ना आए, ख़ास करके घर और फैमिली के बारे में। तो आप लोग ये बात जो है वो ध्यान रखें। और ये कहानी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, और इस बीवी ने काफ़ी अपना जो है वो अहम रोल निभाया और काफ़ी हिम्मत से काम लिया और काफ़ी अच्छा जो है वो जवाब दिया।